अब पेश है गुड मॉर्निंग JNK। صبح بخیر ناظرین السلام علیکم پروگرام گڈ مارننگ JNK کس أزکِس نشستس منٛز تۄہہِ سارنٕے وٕچھن والٮ۪ن ہُنٛد استقبال ٹیم گڈ مارننگ JNK کی طرفہٕ رٕژ رٕچ تہٕ رحمٕچ وۄمید ہٮ۪تھ تہٕ بارگاہ رب العالمیٖنس منٛز یُس فاطر السماوات والارض چھُ یِہوٚے دعا کہِ اَسہِ خٲطرٕ گژھن تِم خزانہٕ پٲدٕ یِمو سۭتۍ سٲنۍ زندگی سہل تہٕ آسان گژھِ آمیٖن یا رب العالمیٖن ناظریٖن آز چھُ ژٔنٛدٕروارِ ہُنٛد دۄہ ہفتُک گۄڈنیُک دۄہ نٔو نویٖد ہٮ۪تھ نویٖد صُبح ہٮ۪تھ نو عزم ہٮ۪تھ نٔے اِرادٕ ہٮ۪تھ کینٛہہ مثبت زاویہِ ہٮ۪تھ کینٛہہ احسن رویہِ ہٮ۪تھ رٕژٕ شیٚچہِ ہٮ۪تھ لولٕکۍ ناد ہٮ۪تھ محبتٕکۍ پیمانہِ ہٮ۪تھ تہٕ بیٚیہِ فہم و اِدراکٕکۍ کینٛہہ رموٗزات ہٮ۪تھ تُہنٛدِس خدمت منٛز ہر دۄہٕکۍ پٲٹھۍ آز تہِ أسۍ تُہنٛدِس خدمتس منٛز حٲضِر حسبِ معموٗل زٕ میزبان بہٕ روزٕ تۄہہِ سۭتۍ تُہُنٛد میزبان نیاز بٹ تہٕ مےٚ لرِ لوٚر آز مےٚ سۭتۍ میون خیر خواہ سٲتھی ماجد الخیر نندا السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم خان چھُوا تُہۍ ماجد الخیر الحمدللہ تُہۍ ؤنِو آپ خیریت ناوسی منٛز چھُ ویسے خیر اللہ تعالیٰ آپ کی جو اس میں رہے صحبت میں اس میں خیر ہی ہوگا موسمک کیا اس حالت کال اس گگرائی وزمل تو آپ گھر پہ ہی تھے ہاں بالکل میں گھر پہ ہی تھا اور صبح جب میں آیا تو لگ بھگ اونتی پورہ تک بالکل بارشیں ہی ہو رہی تھی تو ہاں بالکل کالوس موسم ویسے یہ خدا سند اخ نظام یتھی تو ہماری بس اللہ سے یہی دعا ہو سکتی ہے کہ اتھ منٛز ٲسِن برکت خیر خیر گاہی معاملہ مےٚ پیٚیہِ یِمن وُزملن گگراین پٮ۪ٹھ یاد ناظریٖن پننٮ۪ن یِمن زِٹھٮ۪ن ہِنٛز کینٛہہ کتھٕ تہٕ خبر تۄہہِ آسیا ماجد بوٗزمُت دپان یُتھُے گگراے آسہٕ گژھان امہِ سۭتۍ ہسا ٲسۍ کنہٕ گٔچ پھٹان مشروٗم چھِنہ أسۍ یِم ٹریڈِشنل اصلی کنہٕ گٔچ ٲسۍ پھٹان تہٕ پتہٕ ٲسۍ دپان کہِ یِم ہسا چھِ تِمنٕے لوٗکن مِلان وننہٕ اوس یِوان کہِ یِم باصفا لُکھ چھِ آسان مطلب یِم نیک دِل لُکھ چھِ آسان یِم ژھارنہِ گژھان ٲسۍ نہ بالکل تِمن علاقن منٛز زیادٕ تر ناظریٖن یِمن ون نزدیٖک اوس یا یِمن بال نزدیٖک اوس تہٕ تتہِ ٲسۍ اکثر ونان کہِ یُتھُے وٕزملو پتہٕ یِمو گگرایو پتہٕ گژھو کنہٕ گٔچ لبنہِ یُس یہِ کنہٕ گٔچ چھُ آسان یہِ چھُ سٮ۪ٹھاہ درٛوگ آسان تقریٖبن چھُ آز 12-13 ساس رۄپیہِ کِلوٗ صحتس خٲطرٕ امیِکۍ میڈِسنل ویلیوٗ سٮ۪ٹھاہ اعلیٰ آسان تہٕ بیٚیہِ ٲسۍ اتھ مُتعلِق یِوان وننہٕ کہِ یُتھُے یہِ کنہٕ گٔچ لبنہٕ اوس یِوان اتھ پٮ۪ٹھ ہسا چھِ یِوان دٔج تراونہٕ تہٕ اگر نہٕ اتھ دٔج تراوو یہِ ہسا چھُ غٲب گژھان واللہ عالم یِم کتھٕ کۭژاہ پوٚز چھِ یِمن منٛز کۭژاہ صداقت چھِ مگر اکھ کتھ چھِ یہِ اتٮ۪تھ زبردست کہِ تُہۍ وٕچھِو کہِ یُس باصفا آسہِ تٔمِس میلہِ چیٖز اتھ منٛز یہِ چھِ یہِ شیٚش کہِ سانٮ۪ن پرانٮ۪ن سانٮ۪ن زِٹھٮ۪ن کوٗتاہ اوس اتھ کتھِ پٮ۪ٹھ یقیٖن زِ برکتس خٲطرٕ چھُ ضروٗری صاف دِلی نیک دِلی آسُن آز ؤنِو تُہۍ وۄنۍ موسمٕچ شیٚچہِ اگر وۄنۍ گگراے گٔے أسۍ دورو دۄنوَے تیٚلہِ کنہٕ گٔچن 20 رۄپیہِ کِلوٗ اگر أسۍ کِلوٗ کھنٛڈ دۄہس لوٚب ناظریٖن دۄہ گژھِ سفل صحیح اَسہِ تہِ میلہِ برکت کیٛازِ کہِ انشاء اللہ ورحمٰ أسۍ کرو یہِ وۄمید یِہے کہِ أسۍ تہِ چھِ باصفاو منٛزٕے
دعا کرو کہ سون یہ سوری سماج سوسائٹی یسن باسل بیچ ات مز لکن خاطر تک میسج کہ اس میں بھی خیر کوئی معاملہ ات مز رچر تھومت خدائن تو تاکہ لوگ بھی پریشان نہ ہو. یہ کت ضروری کہ وۄنۍ اگر کنگٕچ کلو کھنڈ رنو یہ باسہِ ناظریٖن تِتھ کٔنۍ کہ زن کھیو سۄنہٕ کلو آز دۄہس چھُنہ امیُک قۭمت چھُنہٕ یہِ کم کینٛہہ بیٚیہِ اتھ چھُنہٕ وۄتھان تہِ تیوٗت کینٛہہ مشروٗمس ما چھُ تیوٗت نیران کینٛہہ یہِ چھُ 1-2 کلو رنُن اگر گٔے 40,000 رۄپین اگر سیُن رنو پتہٕ تہٕ کھٮ۪مو کیٛاہ تہٕ دعوت کٔمِس کرو کیمرا مین چھُ مےٚ پتہٕ ہاوان اگر تُہۍ رٔنِو آز تہٕ اَسہِ کٔرۍزیو دعوت تہٕ تتھ سۄ دعوت مگر گۄڈٕ گژھِ اَسہِ موسمُک اپڈیٹ ییٚلہِ کنٹِنیو روزن یِم گگرایہِ تہٕ تیٚلہِ گژھو أسۍ تیٚلہِ کرو أسۍ یِمن تہِ دعوت. تو ناظرین استقبال ہے آپ کا اپنے من پسند پروگرام گڈ مارننگ JNK میں. جیسے بات چل رہی تھی موسم کی تو ہمارے اوپر تمہید میں آغاز میں یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ تک موسم اور ٹریفک کے حوالے سے اپڈیٹس دیں. تو آج جو محکمہ موسمیات سے پیش گوئی ہیں سری نگر میں زیادہ سے زیادہ 13 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 7 ڈگری سیلسیس رہنا متوقع ہے. وہیں جموں میں جو آج درجہ حرارت ہے وہ زیادہ سے زیادہ 31 اور کم سے کم 17 ڈگری سیلسیس رہنے کے امکانات ہیں. البتہ وادی میں کہیں کہیں آج بھی نیاز بھائی ہلکی پھلکی بارشیں ہو سکتی ہیں اور کل سے 12 مئی تک موسم صاف رہنے کی پیش گوئی ہے. ٹریفک کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلے کہ آج جو قومی شاہراہ ہے NH 44 ہے وہ چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت دی جائے گی. چھوٹی گاڑیوں کے لیے دونوں طرف سے کھلی رہے گی. البتہ جو بڑی گاڑیاں ہیں ان کو سری نگر سے جموں کے لیے روانہ کیا جائے گا. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہمارا SSG روڈ ہیں اس روڈ پر یک طرفہ آمد و رفت کے لیے وہ کھلی رہے گی. گاڑیوں کو سری نگر سے کارگل کے لیے چلنے کی اجازت دی جائے گی. اور جو مغل روڈ ہے تاریخی مغل روڈ آج بھی بند ہے. تو مزید ناظرین ہم آپ سے استدعا کرتے ہیں بار بار یہ گزارش کرتے ہیں کہ جو آپ کے ٹیلی ویژن سکرین پر نمبرز فلیش ہو رہے ہیں جب بھی آپ سفر کے لیے روانہ ہوں تو ان نمبرات پر جو اس پر فلیش ہو رہے ہیں آپ رابطہ قائم کریں. لیٹسٹ اپڈیٹ لے کر ہی سفر کے لیے روانہ ہوں کیونکہ جانکاری ہی ہوشیاری ہے. تو ہوشیار بنے اور سترک رہے کیونکہ سفر کا معاملہ بڑا حساس ہوتا ہے تو لہٰذا اپڈیٹس لے کر ہی نکلے. تو نیاز بھائی چونکہ آج جو ہے آپ کہہ رہے تھے کہ 8 مئی ہے 8 مئی 2023 اور شوال مہینے کی 18 تاریخ ہے. آج کا دن جو ہے یہ ایک تاریخی دن بھی ہے ایک امپورٹنٹ ڈے ہے. دنیا کی ایک سب سے بڑی رضاکارانہ تنظیم انسانیت دوست تنظیم انٹرنیشنل ریڈ کراس اینڈ ریڈ کریسنٹ کے بطور کے حوالے سے آج پوری دنیا میں ورلڈ ریڈ کراس ڈے منایا جاتا ہے. اور جس کا مشن یہی ہے کہ جو انسان دوستی کی جو سرگرمیاں ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی جائے ان کی ترغیب دی جائے اور ان کو جگہ جگہ شروع کیا جائے تاکہ جو انسان کی تکالیف ہے ان کو کم سے کم کیا جائے. تو اور یہ جو آرگنائزیشن ہے اس کا جو پس منظر ہے یہ بہت لگ بھگ اس کے جو بانی ہیں اس کے جو فاؤنڈر ہیں جان ہینری ڈوننٹ 1828 میں جو 8 مئی میں پیدا ہوئے تھے اور اسی کے حوالے سے اس دن کو پھر 1948 میں سب سے پہلے منایا گیا. تو آج بھی جہاں کہیں بھی کوئی طبی لحاظ سے کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے یا کہیں تباہی ہوتی ہے یا کوئی انسانی بحران ہوتا ہے یا کہیں بھی کسی بھی ناگہانی صورتحال کو نپٹنے کے لیے یہ آرگنائزیشن سب سے پہلے فوری اقدامات لے کے حاضر ہو جاتے ہیں. بالکل آج ورلڈ ریڈ کراس ڈے تو ات کن ماجد اس فرماوان یم تہ انسان سن جو اجتماعی زندگی چھنا روزمز ات من ہمیشہ اخ ناظرین اخ مسئلہ رودمت یہ انفرادی مسئلہ پن معاشرک مسئلہ رودمت پن زندگی ہند مسئلہ مگر اس اجتماعی زندگی یم وز انسان گزر ات من اخ بوڑ اخ مسئلہ ہمیشہ رودمت آدن کال پہ سہ گو یہ کہ انسان سند زندگی ہند ام سند مالک تو ام سند عزتک تحفظ. بالکل کھانا تہ ادیان یا یم تہ مذاہب ونیک تام آمت تو بالخصوص اگر اس دین اسلامچ کت کرو اگر تھی وچو عباداتن پتہ گۄڈنیُک زبردست زور آمت ات تحفظس پہ آمت دن. اس نش فتح مکہچ مثال اس نش صلح حدیبیہچ مثال یم اگر اس ازکس دورس مز ریڈ کراس وچو یمو سو عمل تمہ وز شروع کرمز فتح مکہ پہ یم تمن حقوقن ہند اس حق تھونہ آو تمہ وز تمن چیزن ہز قدر آو تھینہ تم بالکل ازکس یتھ مگر انسانن کور ہمیشہ پن نسب وچھت پن مذہب وچھت پن ریس وچھت پن کلچر ثقافت وچھت ہر وقت ات انحراف کرنچ کوشش. تو 20ویں سینچری من یتھے بڑ جنگ عظیم گئی تات دوران آئی سٹھا قتال گئی سٹھا قتل و غارت گئی تو یتھ من پتہ اتوی ہو لوکو یم قدم بی اکہ پھر تل یم ریوائو کرک یمے انسانی قدر یم اکثر اصلاً رضاکاری طور تمو تل اصلاً یم انسان سنز یا انسان سندس فطرتس مز اللہ تعالیٰ پانے ودیت کر مگر
یمن چھ زور دنچ ضرورت، اہمیت دنچ ضرورت، ونچ ضرورت خدمت سے ہی خدا ملتا ہے، خدمت سے ہی خدا ملتا ہے، بالکل. تو آز ورلڈ ریڈ کراس ڈے تمن سارنی رضاکارن یمن کامین مز بالخصوص ریڈ کراس کین یمن ایسوسیشنن مز یا یمن سوسائٹین مز پنن کامہ دیوان، پنن انجام دیوان تتہ، یا بالکل تتہ مدد کران یم وز کانٛہہ آفت یوان، ناگہانی آفت یوان یا کانٛہہ جنگی صورت آسان تتھ مز پیش قدمی کران، پہل قدمی کران، برونٛہہ پکان تہٕ پتہٕ مدد کران، تمن سانہِ طرفہٕ سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ مبارکبٲدی امہِ دۄہٕچ. خیر ناظریٖن، آز کرو أسۍ انشاء اللہ الرحمان أتھۍ ورلڈ ریڈ کراس ڈے یس پٮ۪ٹھ تفصیل سانٕے کتھ، مگر تۄہہِ چھُ معلوٗم کہِ تمہیٖدس منٛزٕے چھِ اَسہِ کینٛہہ ڈٲلۍ تۄہہِ خٲطرٕ آسان پیش کَرٕنۍ. سۄ ڈٲلۍ چھِ آز تہِ کرو أسۍ اکھ نغمہٕ تُہنٛدِس خدمتس منٛز پیش، تُہۍ تہِ گٔژھِو محظوٗظ، أسۍ تہِ گژھو سٹوڈیو پٮ۪ٹھ محظوٗظ، وٕچھان روٗزِو سون پروگرام گُڈ مارنِنٛگ جے اینڈ کے. چائے میں مزہ ہے، اس دوران ہم چائے بھی پیش کریں گے. ورلڈ ریڈ کراس ڈے کے حوالہ أسۍ کتھ کران کہ یم رضاکار سٲنۍ چھِ یم چھِ پانے گٔژھِتھ اور مدد کران، ہمیشہ جوش و جذبے کے ساتھ پنٕنۍ زندگی تہِ آن رسک، مطلب اسہِ چھِ ییٚتہِ کینٛہہ واقعات بالکل یم اسہِ گٔے امہِ برونٛہہ کووِڈ-19 اوس، تمہِ برونٛہہ سہلابٕچ یۄس صوٗرت ٲس، تمہِ برونٛہہ بُنلٕچ اکھ صوٗرت ٲس، یمن صوٗرتن منٛز چھِ ورلڈ ریڈ کراس سوسائٹی یم چھِ یمو کٔر ہمیشہ اسہِ مدد. بے شک نیاز بھائی، ہمارا جو اسکیل آف جو رسک تھا اس بو ونان اس واریاہ کم. اگر آپ دیکھیں گے انٹرنیشنلی ممالک میں جو واریاہ کانفلکٹ زون جیسے افغانستان وغیرہ، سوڈان وغیرہ، سائبیریا، یوکرین میں یہ آرگنائزیشن ہے جو فرسٹ فوٹ سولجرز ہیں جو جا کے وہاں پہ لوگوں کا ریسکیو. زبردست اکھ کتھ یہ کہ ناظرین یۄس یم چھِ تتھ دوستی، یم چھِ انسان سٕنٛدِس کلچرس فروغ دِوان کہ اسہِ چھےٚ ڈایورسٹی پانہٕ ؤنۍ آسان، اسہِ چھُ پانہٕ ؤنۍ أکِس چیٖزس پٮ۪ٹھ اختلاف ہٮ۪کان ٲسِتھ، مگر یُتھُے یم سوسایٹی یا یِژھ آرگنایزیشنہٕ کٲم کرنہِ چھِ نیران، یم چھِنہٕ رنٛگ وٕچھان کِہیٖنۍ، یم چھِنہٕ نسل وٕچھان کِہیٖنۍ، یم چھِنہٕ نسب وٕچھان کِہیٖنۍ تہِ، یم چھِنہٕ کٕہٕنۍ تہِ چیٖز وٕچھان. یِمو یم سٲری چیٖز یُس اصلی اللہ تعالیٰ ہن قۄدرتُک اکھ نظام بنومُت چھُ کہ انسان چھُ بس اکھ انسان، ییٚتہِ أسۍ عقل استعمال کٔرِتھ بعض وقت عیار گژھان، مگر یِژھے ایسوسیشنہٕ چھِ پنُن دل بٔنِتھ انسانس یۄس اکھ خاص خصوٗصیت چھِ، یۄس أمِس منٛز دل چھُ آسان، سُہ دلُک سُہ جذبہٕ، سُہ محبتُک جذبہٕ پیش تھاوان، سُہ پہل قدمی تتھ منٛز کران تہٕ پیش کران. خٲر مےٚ باسان سانگُک وقت ووت وۄنۍ تہٕ أسۍ نِمو یہِ سانگ ناظریٖن، تُہۍ تہِ گٔژھِو محظوٗظ، أسۍ تہِ گژھو محظوٗظ، وٕچھان روٗزِو پروگرام گُڈ مارنِنٛگ جے اینڈ کے. مستان
वरदान मुल्क और मुल्क से बाहर बे औलाद लोगों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 3 सालों से वादी कश्मीर में वरदान IVF सेंटर ने मगर मलबाग श्रीनगर में सैकड़ों घरानों को औलाद की खुशी से जगमगाया। वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश की मेहनत, तजुर्बा और उनकी क्वालिफाइड टीम की वजह से बे औलाद लोगों के दिलों में औलाद की एक नई उम्मीद जाग गई है। अगर आप भी औलाद की खुशी के लिए तरस रहे हैं तो राबिता कीजिए वरदान IVF सेंटर मगर मलबाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814 021 991। नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग JNK, और आज के दिन के हवाले से हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के बारे में। तो जैसे आपको पता है कि हस्ब मामूल हम एक मेहमान को मदऊ करते हैं, और आज के दिन की हसासियत को देख के, इसकी इम्पोर्टेंस को देख के, आज हमने JNK रेड क्रॉस सोसाइटी से भी एक मेहमान को मदऊ करा है। तो अभी वक्त हो चला है आपको अपने मेहमान से रूबरू कराने के लिए, उनसे इस मौजू पे मज़ीद बात करने के लिए। तो जी हाँ दोस्तों, आज हमने दावत दी है GA कुरैशी साहब को, जो कि ऑनरेरी ट्रेजरर JNK रेड क्रॉस सोसाइटी। सर खैर मकदम च तुहन सठा मशकूर कि तुम आयु योड़न तो योतन सुन तशरीफ तो मज़ीद बहस मुबाहिसा करो आज दोस्त पर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें दावत दे दी आज इस दिन के हवाले से। माशाअल्लाह, तो हम बात करेंगे जी। तो लेकिन हमारा जो इस फॉर्मेट इस प्रोग्राम गोड़ दाल दिवन कि तुहद लसन बसन तो तुहद ज़ाती जिंदगी तुहज क्या पत करो अस मौजूस पे मजीद खोल के बात करेंगे कि गोड़ वनो तुम पन्नस मुतलिक पन बचपन कत पे गुजर। मैं असल हंदवारा में एक गाँव में रहता हूँ, वहीं के हम रहने वाले हैं। उसका नाम है बटपुरा मागाम। अच्छा, बटपुरा मागाम। हाँ, तो वहीं मेरी पैदाइश हुई है। तो हमारा खानदान वहाँ बहुत 600-700 साल से वहाँ रह रहा है। अच्छा। तो दरअसल हमारा जो खानदान है कुरैश, हम वहाँ बगदाद से असल में आए हैं। तो वो सैयदुल सादात सैयद बहाउद्दीन की वहाँ ज़ियारत है। हम उन्हीं के हमरा आए थे। तो हमारे जो जादी मुजद थे वो उनके खलीफा थे, और तब से वहीं हम उस साहिब बैत पैगंबर उनके दामन से वाबस्ता रहे। तो मेरी वहीं पैदाइश हुई हंदवारी। हाँ, हंदवारा में बटपुरा मागाम। हंदवारा से कुछ 5.5 किलोमीटर दूर है। अच्छा। तो उस वक्त हमारे गाँव में कोई स्कूल नहीं था। तो मैंने अब इब्तिदाई तालीम बटपुरा मागाम के नज़दीक एक गाँव है, उसको शेलहाल कहते हैं, लेकिन वहाँ में पैदल जाना पड़ता था। वो करीबन 3.5 किलोमीटर है, लेकिन रास्ता वो एक बियर ना बियर तो वहाँ तक 6-7वीं तक वहाँ पढ़ा। उसके बाद में गवर्नमेंट हाई स्कूल मागाम में मैंने दाखिले लिया। तो वहाँ चले गए, वो भी कुछ हमारे कुछ 4.5 किलोमीटर दूर है, पैदल ही जाना पड़ता। हाँ, तो वहाँ से मैंने की। तो वहाँ से मैंने मैट्रिक की, मुझे फर्स्ट डिवीजन। ये किम वरीश का? ये तकरीबन समझो 1969 की बात है। 69 में मुझे फर्स्ट डिवीजन था, फर्स्ट डिवीजन मैंने पास किया था। तो उसके बाद मैंने सोपोर डिग्री कॉलेज में दाखिला ले लिया, वहाँ से ग्रेजुएशन की। तो मेरे सब्जेक्ट्स ही वहाँ ग्रेजुएशन में थे, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स तो उर्दू। तो मुझे वहाँ फर्स्ट डिवीजन ही मिलता रहा माशाअल्लाह। तो उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया, ये कुछ 74-5 में। तो लेकिन उस वक्त हमें 2 साल से ज़्यादा लगे, करीबन 3 साल। यहाँ कुछ सयासी गैर यकीनी सूरत हाल, सरगर्मियाँ थी ज़्यादा, तो गौर यकीनी थी, उसमें ज़्यादा 3 साल लगे। तो मैंने MA इकोनॉमिक्स मैंने MA किया। मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस का पहला गोल्ड मेडलिस्ट माशाअल्लाह हो गई। तो आई एम द फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ द फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस ऑफ कश्मीर यूनिवर्सिटी। उसके बाद मैंने एक क्वालिफाई एग्ज़ाम किया, JK इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स गेजेटेड सर्विस, 1 साल के बाद ही। तो मैं आई वाज फर्स्ट अपॉइंटेड एज असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। तो मेरी पोस्टिंग घर से बहुत दूर, कुपवारा से बहुत दूर हुई, राजौरी में। आई वाज पोस्टेड एज डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर इन 1978। तो तब से मैं चलता गया ऊपर। फिर इसी मौके में मैं एज
DG اکنامکس اسٹیٹسٹکس میں ریٹائر ہو گیا. بیچ میں میں نے ڈائریکٹر جنرل, آئی ایم دی فرسٹ ڈائریکٹر جنرل آف دس آرگنائزیشن. اس سے پہلے ڈائریکٹر کی پوسٹ ہوتی تھی. نہیں, یہ کریٹ نہیں ہوا, بلکہ مجھے کامن پول سے یہ ملا آن مائی اون میرٹ اینڈ سینیورٹی. آئی واز گیون دی ہائر پوزیشن. لیکن بیچ میں میں نے 84 میں KS بھی کوالیفائی کیا تھا. آئی واز اپوائنٹڈ ایز ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر آفیسر, لیکن آئی پریفر ٹو بی ان مائی اون پیرنٹ آرگنائزیشن. ٹھیک ہے, اپنی اپنی چوائس سے میں گیا نہیں. ٹھیک ہے, کچھ قسمت کی بات بھی ہوتی ہے, میں کیوں نہیں گیا تو میں اسی میں رہا. تو الٹیمیٹلی مختلف پوزیشن پر میں نے کام کی, بہت ڈسٹرکٹس میں نے کام کیا. کوپوارہ کا رہنے والا ہوں, وہاں بھی کام کیا. اور پلاننگ میں ڈائریکٹر پلاننگ بھی میں قریب 3 سال رہا. اس کے بعد میں ڈائریکٹر جنرل بن گیا ایز HOD آف ڈائریکٹوریٹ آف اکنامکس اسٹیٹسٹکس. وہی ہوا. آپ کی اطلاع کے لیے میں بتاؤں کہ جموں کشمیر میں جو سب سے پہلی جو فرسٹ اکنامک سروے 2007-8 میں, آئی ایم دی آتھر آف دیٹ اکنامک سروے. یہ میں نے ہی یہاں اسٹارٹ کیا, اور پھر دین اٹ بیکیم اے ریگولر فیچر آف دس آف دا ڈپارٹمنٹ, کہ ہر سال بجٹ سے پہلے ہمارے ریاست کی بجٹ جب ہوتا تھا ایک دن پہلے پری بجٹ اکنامک سروے ہوتی تھی. یہ میں نے اسٹارٹ کیا تھا. اگر اس عام فہم لفظن مز ونو اکنامک سروے کیا آسان چھُ, امہ سۭتۍ کیا امپارٹنس چھِ؟ اکنامک سروے یہ ہوتا ہے, اصل میں یہ ایک روایت بھی ہوتی ہے کہ جب بجٹ فائنانس منسٹر پیش کرتا ہے, پہلے ملک یا جو ریاستیں ہوتی ہیں ان کی جو معاشی صورت حال, اوور آل جو ایک ساری سروے ہے, صورت حال ہے, گروتھ کتنی رہی, انکم کتنی بڑھی, مطلب واٹ ہیز بین دی ریٹ آف گروتھ, یا اسی طرح ایگریکلچر کا کیا صورت حال ہے, انڈسٹری آگے جا رہی ہے, ان امپلائمنٹ کیا ہے, پاورٹی کیا ہے. یہ سارے مسائل جو ہیں ہم پروفیشنلی کرتے ہیں, ناٹ انڈر اینی انٹرونشن آف دا گورنمنٹ. تو کم از کم میں اپنی بات کہوں گا, میرے وقت میں آئی ناٹ سکم ٹو اینی پریشر فرام دا گورنمنٹ, نہ ایسا ہوا تھا. تو یہ اس کے بعد جب میں ریٹائر ہو گیا 2010 میں ریٹائر ہو گیا, مجھے ایکسٹینشن بھی ملا تھا. لیکن اس کے بعد میں پھر اپوائنٹ ہو گیا, ری انگیج ہو گیا ایز کنسلٹنٹ ان دی پلاننگ ڈپارٹمنٹ فار 2 years. جو 12th فائر پلان یہاں کا ہے, اٹ واز دا لاسٹ فائر پلان جو بنا. اس کے بعد یہ فائر پلاننگ پروسیس ختم ہو گیا بیکاز آف نیتی آیوگ, وہ میں نے بنایا. اور اس کے بعد میں پھر اگین آئی واز 2 سال کے بعد پھر رورل ڈیولپمنٹ میں مانیٹر رہا نریگا کا. اس کے بعد اگین 2 سال میں ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ رہا اسٹیٹ کوآرڈینیٹر, جو پرائم منسٹرز آواز یوجنا. تو اس کے بعد میں پھر یہاں جو ورا صاحب تھے وہ مجھے پرسنلی جانتے تھے, کیونکہ میں نے کچھ کتابیں بھی لکھی, اس کا اس میں فارورڈ ہے. پھر میں نے اس نے کہا, اس نے مجھے یہاں یہ ذمہ داری دے دی ٹریجرر کی, ریڈ کراس کی. اس کے ذہن میں کچھ اور بھی تھا, خیر وہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اٹ واز ہیز. اس نے مجھے کہا, میں نے اس کو کہا بھی تھا میں ہاؤسنگ میں ہوں, مجھے اتنا کام ہے, میں مجھے کہا کہ نہیں آپ یہاں آئیے, بیچ میں ہفتے میں 1-2 دفعہ آنا ہے. والنٹرلی وی آر ورکنگ فار دا لاسٹ 7 years. آئی ایم ورکنگ ایز ٹریجرر ان JNK Treasurer. In fact, I am the senior most functionary of this organization, having put in more than 7 years in this organization continuous. یہ چھُ والنٹرلی تہِ اتہِ کٲم کران. خیر وۄنۍ گژھو أسۍ أزکِس موضوعس کُن. آز چھُ ورلڈ ریڈ کراس ڈے. ریڈ کراس ڈے یا یُس یہِ ریڈ کراس سوسایٹی چھِ, یُس یہِ کانسیپٹ چھُ, یہِ چھُ کیٛاہ بیسکلی؟ ورلڈ ریڈ کراس ڈے کیٛازِ چھُ یِوان مناونہٕ, یا یہِ کر آو وجوٗدس منٛز, امِچ اصلی یِم ہدف چھُ سُہ کیٛاہ چھُ حظ؟ ہاں, اصل میں آپ نے پہلے اپنی تنقیدی کلات میں بہت اچھی باتیں کی, بہت اچھے پوائنٹس کیے. بیسیکلی اسی کو ہم آگے لے جائیں گے, یہ پکناؤن أسۍ برونٛہہ. تو دراصل یہ جو ورلڈ ریڈ کراس ڈے ہے, اٹ از بینگ اس کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں ٹو کمیموریٹ برتھ اینیورسری آف سر جو جین ہنری ڈوننٹ, جس نے اس آرگنائزیشن کو فاؤنڈ کیا ہے ان 1863. 1863 میں. دراصل جو ہنری ڈوننٹ تھے یہ ایک بزنس مین تھے سوئٹزرلینڈ کے, اور ایک سوشل ایکٹیوسٹ بھی تھے. اسی سال ابھی آپ کہہ بھی رہے تھے اٹلی میں وہ جنگ ہوئی تھی, وہ بزنس کے طور وہاں جا رہا تھا کہیں, اس کا بزنس کا ٹرپ تھا وہاں. راستے میں جنگ ہوئی تھی تو وہاں سولیجرز بہت زخمی ہو گئے دونوں جانب, ادھر بھی پڑے تھے, کوئی نو بڑی واز کیا نہیں. وہ ہنس گیا, اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئی, کوئی یہ مر رہے ہیں, انسان تو مر رہا ہے, آخر تو انسانی جان.
تو اس نے کوشش کی کہ میں کیسے ان کو بچاؤں. چنانچہ وہ چلے گئے جو ہمسائیگی میں وہاں لوگ رہتے تھے, ان نے وہاں کچھ جوانوں کو, کچھ لوگوں کو جمع کیا, کہا کہ میری مدد کر لو. تو تھوڑی بہت اس نے ان کا کیئر کیا, جو زخمی ہوئے تھے ان کی, ان کی کوئی زخموں کی مرہم پٹی کی, کسی کو کھانے کی ضرورت تھی, پانی کی ضرورت تھی, وہ تھوڑی بہت کی. لیکن اس کے ذہن میں پھر ایک آئیڈیا اسٹرک ہو گیا کہ کہا یہ تو میں نے انڈیویجولی پر چانس کیا. ایسے تو جنگیں تو ہوتی رہتی ہیں, پوری دنیا ہوتے رہتے ہیں یہ جنگیں, مطلب اس وقت میں بہت جنگیں ہوتی تھی اکثر. تو اس نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ایسا ہو کہ کوئی ایک نیوٹرل آرگنائزیشن ہے جو بادشاہ سلطنت سے تھوڑا باہر کام کرے, آزادانہ طور کام کرے, اور دونوں جانبیں جو نقصان ہوتا ہے انسانی جانوں کا, جو ضیاع ہوتا ہے, کم سے کم یہ کم ہو جائے, جو زخمی ہیں ان کی مٹی ہو جائے. ایک آرگنائزیشن, پروفیشنل آرگنائزیشن اور ایک انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن کا قیام آ جائے. کہنا چاہیے اس کا خیال تھا. اس نے پھر اپنے دوستوں سے, دوسرے لائک مائنڈیڈ پرسنز سے یا انٹلیکچوئل سے, ان سے بھی اس نے فیڈ بیک لے لیا. تو یہ 1859 کی بات ہے جب یہ اٹلی یہ ہوا تھا, یہ جب اس نے دیکھا تھا. پھر دھیرے دھیرے 1863 میں اس نے باضابطہ یہ انٹرنیشنل ریڈ کراس سوسائٹی بنائی. یہ ریڈ کراس سوسائٹی بنائی دی. اس کا آبجیکٹو یہی تھا, ٹو دس پرووائڈنگ ہیومینیٹیرین ایڈ ٹو دا پیپل ان نیڈ. ضرورت مند آسن, ہاں, جو وار ہوتی ہے, جو مطلب جب بھی جنگ ہوتی ہے, اللہ بچائے, جب بھی ہوتی ہے تو وہاں یہ لوگ رضاکارانہ تو لوگ جائیں, لیکن یہ پروفیشنل بھی تھوڑی بہت ان کو ٹریننگ بھی ہونی چاہیے تاکہ ان لوگوں کی زخم پر مرہم پٹی کر سکیں. کسی کو پانی کی ضرورت ہو, کھانے کی ضرورت ہو یا کپڑوں کی ضرورت ہو, ان کے لیے وہ رضاکارانہ طور جمع کریں, پھر ان تک پہنچائیں, ان کے مسائل کے اس طریقے سے کم ہو سکتے ہیں. تفصیل سان کرو اس ات پہ تہند اجازت ایسے پروگرامس من ذمہ واری کہ اخ تجارتی وقفہ تو بیٚیہِ اخبارن ہند سرخی, تو تمہ پتہ کرو مزید تفصیل سان ات موضوعس پہ بیٚیہِ کتھ, یہ زانو کہ ورلڈ ریڈ کراس ڈے کیازِ منان, یا یم سوسائٹی کیا کٲم چھِ کران, کشیر مز کیا کٲم کٔرمٕژ چھِ یمو, یمن سارنٕے کتھن پہ گژھِ کتھ أزکِس مہمانس سۭتۍ جی قریشی, یم آنری ٹریجرر چھِ جموں اینڈ کشمیر ریڈ کراس سوسائٹی. گۄڈٕ ناظرین یہ تجارتی وقت. ملک اور ملک سے باہر بے اولاد لوگوں کے گھروں میں اولاد کی خوشی کا چراغ جلانے کے بعد اب پچھلے 3 سالوں سے وادی کشمیر میں وردان IVF سینٹر نے مگر ملباغ سری نگر میں سینکڑوں گھرانوں کو اولاد کی خوشی سے جگمگایا. وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش کی محنت, تجربہ اور ان کی کوالیفائڈ ٹیم کی وجہ سے بے اولاد لوگوں کے دلوں میں اولاد کی ایک نئی امید جاگ گئی ہے. اگر آپ بھی اولاد کی خوشی کے لیے ترس رہے ہیں تو رابطہ کیجیے وردان IVF سینٹر مگر ملباغ سری نگر. فار اپوائنٹمنٹ کال 9814-021-991. ناظرین, وقفے کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے. چونکہ آج آپ کو پتہ ہے ورلڈ ریڈ کراس ڈے ہے, اور اس سلسلے میں جو آج ہمارے مہمان ہیں جی قریشی صاحب, آنرری ٹریجرر JNK ریڈ کراس سوسائٹی, تو ہم اپنے مہمان سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. لیکن ابھی وقت ہو چلا ہے اخبارات کی سرخیوں کا. پہلے یہ سرخیاں لے لیتے ہیں اور اس کے بعد اس دن کے حوالے سے اپنے مہمان سے مزید باتوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے. تو نیاز بھائی, میرے پاس پہلے ایک انگریزی روزنامہ ہے, اس کی شہ سرخی ہیں JK پولیسز وار اگینسٹ ڈرگز, 565 ڈرگ پیڈلرز اریسٹڈ, 335 cases registered in 3 years. Traffickers will be dealt with harshly and no one will be spared. According to the NDPS Act, we will begin attaching the property of drug traffickers. Very important news. بہت important news. زیادہ کھوت زیادہ کام ان کرنے کی کہ ڈرگوں کی اسی میں نے اس بہت تباہی اور ہماری یوتھ کو یہ بہت زیادہ. خیر کوئی اور نیوز آپ کی؟ جی ہاں, اسی اخبار سے اور ایک نیوز ہے, سلائٹ ڈپ ان ایڈمیشنز ایٹ انڈر گریجویٹ لیول ان جموں اینڈ کشمیر. اوور آل انڈر گریجویٹ لیول انرولمنٹ ریٹ اپ ان لاسٹ 5 years. جی میرے پاس اردو اخبار ہے, رقم تراز ہے. پہلی جو یہ صف ہے اس کی خبر, پہلگام اور کوکرناگ میں ایک ہی طرز کی وارداتوں میں 2 جاں بحق, بجلی کا کرنٹ لگ جانے سے جھلس گئے علاقوں میں غم و عالم کی لہر.
اسی اخبار سے ایک اور خبر ہے کہ بارش پڑے گی، ژالہ باری ہوگی اور تیز ہوا کی لہریں چلیں گی. یہ ہے اگلے 24 گھنٹوں کے دوران محکمہ موسمیات کی پیش گوئی. جی ماجد. جی اور ایک اردو روزنامہ ہے، اس کی شہ سرخی ہے G20 کے حوالے سے. G20 اجلاس کے پیش نظر جموں کشمیر میں حفاظتی انتظام سخت، گاڑیوں موٹر سائیکل سواروں کی تلاشیاں اور شناختی کارڈوں کی چیکنگ، متعدد موٹر سائیکل ضبط. جی میرے پاس اردو اخبار ہے. روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن ماحول دوست الیکٹرک بسوں کی فراہمی میں ناکام، 1 سال سے 8 بسیں بیکار پڑی ہوئی ہے. ایک اور خبر کیا، ایک تصویر چھپی ہے بڑی خوبصورت، سٹھا خوبصورت تصویر یہ کہ اس میں نیچے لکھا ہے کہ سری نگر کے مضافات میں محنت کش کسان دان کی پنیریوں کے لیے بوئی کرتے ہوئے. یہ تصویر امچ نیند ڈورین مز پن تھجوان تیار کران، بڑی خوبصورت. یہ انشاءاللہ رحمان اپنی فصل بو رہے تو ہم یہی دعا کریں گے کہ اس میں برکت ہو. کوئی اور اخبار؟ ہاں جی، اور اتفاق ہے کہ اسی کے سلسلے سے ہی جو آپ بات کر رہے تھے اسی حوالے سے اور ایک امپورٹنٹ نیوز ہے، انگریزی روزنامہ ہے. ویجیٹیبل کلٹیویشن پروجیکٹس انڈر ہارٹیکلچر ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرامز ول ریولیوشنائز ایگریکلچر سیکٹر. ڈلو یہ ضروری یس کر گنگل سوئی کر کراو محنت کرو ناظرین تیلی نیر اس کے فصل. ریاض میں آخری اخبار ہے، اس سے میں 2 خبریں آپ تک پہنچانا چاہوں گا. آج ہندوستان دنیا کی 5ویں بڑی معیشت، مودی سرکار نے ملک کو بدل دیا، SJ شنکر. آخری خبر اسی اخبار سے کہ نالہ سندھ پر 110 میٹر لمبے پل کی تعمیر کا کام مکمل، پل کی تکمیل میں 2.5 سال لگے، زائد از 23 کروڑ کی لاگت آئی. یہ بہت ہی خوبصورت پل بنا ہے، میں نے ذاتی طور پر مشاہدہ کیا کہ انجینئر صاحبان کا بہت بہت شکر گزار ہے. وہاں ویل کدل سٹائے تو اس پہ وہاں پرارن سنگل لین کریں، یہ کدل گو میں تیار. فوٹوگرافی کے لیے بھی ماجد میں بتاتا ہوں لوگ وہاں رکتے ہیں کیونکہ سندھ خوبصورتی ہے، پیچھے پہاڑ، اور پھر یہ ایک بہت خوبصورت اسٹرکچر، فرسٹ آف اٹس اگر ہم دیکھیں اسٹیٹ آف آرٹ اسٹرکچر ہے. ہم جتنے بھی انجینئر صاحبان اس میں جنہوں نے کام کی، محنت کی، ڈیزائن دی، ان کا ہم بہت بہت شکر گزار ہیں. اور بھی ایک انجینئرنگ ماحول ہیں جو، چونکہ آپ بھی ایک انجینئرنگ شعبے سے خود ذاتی طور پر جڑے ہوئے، تو جو چناب کا جو ہمارا سب سے بڑا ریلوے برج ہے وہ بھی ایک انجینئرنگ ماحول ہے. اپنا مشاہدہ تب ہم پیش کریں گے. آج ہمارے ساتھ تشریف فرما جی قریشی صاحب، آنری ٹریجرر جموں اینڈ کشمیر ریڈ کراس سوسائٹی. اس کت کران جموں یم ریڈ کراس سوسائٹی اس کانسیپٹ آو یمچ تہ ذرا وضاحت کرو. تو اگر اس وچھو ون یہ جموں اینڈ کشمیر ریڈ کراس سوسائٹی یس یم کیا کام کر دی، یہند دائرہ کار کیا یا ونیک تام یم یہ کام یمو کرم یمن ہز اگر ذرا سا تفصیل وچھو تاکہ یم سن وچھن ول لوک تمن گژھِ امہ کتھ ہند احساس کہ اگر تم تہ یژھن پگہ رضاکارانہ والنٹری یمن کامن مز یا یس یہ جذبہ یہ گژھِ یمن مز پٲدٕ. ام برونٹ کیا مسلس پہ کر بہ کت اخ چیز تھی ونو پنس تمہیدی کلمات مز یہ جو ورلڈ ریڈ کراس ڈے ہے یہ اصل میں اس کی جو شروعات ہوئی وہ 1948 میں ہوئی. حالانکہ اس کی بہت پرانی تاریخ ہے، اس وقت اس میں نہیں جاؤں گا، لیکن الٹیمیٹلی 1948 سے یہ اس کی شروعات ہو گئی. لیکن اس وقت یہ تھی کوئی کسی ملک میں مناتے تھے، کسی میں نہیں مناتے. پھر 1984 سے ایک پہلے اس کو کہتے تھے ریڈ کراس ڈے اونلی اپ ٹو 1948. 1984 سے یہ باضابطہ تمام جو کنٹریز ہیں ان 189 کنٹریز وہاں انڈین ریڈ کراس سوسائٹی، انٹرنیشنل ریڈ کراس اینڈ ریڈ کریسنٹ سوسائٹیز کام کرتی ہیں. ان کے بینر کے تلے، ان کے پرچم کے تلے یہ منایا جا رہا ہے ورلڈ ریڈ کراس اینڈ ریڈ کریسنٹ ڈے آن 8th ایوری ایئر. اور جہاں تک جو آپ نے اب سوال کہا، یہ کہا کہ جموں کشمیر میں یہ جو ریڈ کراس آرگنائزیشن ہے اس کا اسٹرکچر کیا ہے اور اس کی اس کا دائرہ کار کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اصل میں جموں کشمیر کی ریڈ کراس سوسائٹی یہ کوئی علیحدہ آرگنائزیشن نہیں، اصل میں یہ انڈین ریڈ کراس سوسائٹی جو ہے یہ اس کا ایک حصہ ہے. اس کو کہتے بھی ہیں انڈین ریڈ کراس سوسائٹی جینڈ کے چیپٹر. یہ علیحدہ نہیں ہے. دراصل انڈیا میں ریڈ کراس جو سوسائٹی ہے یہ 1920 میں وجود میں آ گئی بائی ایکٹ آف اے پارلیمنٹ، ایکٹ 15. تو تب سے
اس کے بعد پھر جو ریاستیں ہیں یا جو یونین ٹیریٹریز ہیں وہاں ان کا وجود عمل میں آیا. الگ الگ خطے تو جو انڈین ریڈ کراس سوسائٹی ہے اصل میں یہی گائیڈنگ اینڈ ڈائریکٹنگ آرگنائزیشن ہے. کوآرڈینیٹ اور گائیڈنس وہیں سے سبوں کو ملتی ہے جتنی بھی ریڈ کراس سوسائٹیز آپریٹنگ ان انڈیا. انڈین ریڈ کراس سوسائٹی کا جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے اٹ از دا پریزیڈنٹ آف انڈیا, اور اس کا جو چیئرمین ہے وہ ہوتا ہے منسٹر آف ہیلتھ اینڈ فیملی یونین منسٹر, اور اس کا ایک ڈپٹی چیئرمین ہوتا ہے جو الیکٹ ہوتا ہے, جو اس کے ممبرس ہیں امنگس دیم سیلوز وہ خود ہی کرتے ہیں. ہاں مطلب جو اس کا دائرہ کار ہے انڈین ریڈ کراس سوسائٹی کا وہی جموں کشمیر ریڈ کراس سوسائٹی جو ہے یا جو اس کا چیپٹر ہے اس کا بھی دائرہ کار وہی ہے. ہماری جو جموں کشمیر کی جو ریڈ کراس سوسائٹی ہے انڈین ریڈ کراس سوسائٹی یہ 1947 میں معرض وجود میں آئی, اور اس کا جو سٹرکچر ہے اس کا پریزیڈنٹ گورنر از دا پریزیڈنٹ. تو یہاں ہمارا 3 ٹائر سسٹم چل رہا ہے ابھی تک. اپ ٹو ناؤ اس کا 3 ٹائر سسٹم ہے. ایک یو ٹی لیول, پہلے اسٹیٹ لیول تھا, اب ہم اس کو یو ٹی لیول ہو گیا. تو یو ٹی لیول کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے گورنر صاحب, اور اس کی ایک اسٹیٹ مینیجنگ کمیٹی ہوتی ہے, اس کے ممبرز سارے نامنیٹ ہوتے ہیں, چیف سیکرٹری, آرمی, سیکورٹی فورسز وہ ہوتے ہیں, اس کا بنا ہے. اور اس کا ایک جنرل سیکرٹری ہوتا ہے, اس کا وہ بھی ممبر ہے, اور میں ایز ٹریجرر میں بھی اس کا ممبر ہوں. سال میں 2-3 میٹنگز ہوتی ہیں. تو ہمارا جو بجٹ ہے یا جو بھی ہم کام کرتے ہیں اس کا اپروول اسٹیٹ مینیجمنٹ کمیٹی نے دینا ہوتا ہے, ہیڈڈ بائی دس پریزیڈنٹ. اس کے نیچے جو ہے ہمارا دوسرا اسٹرکچر وہ ڈویژنل ریڈ کراس سوسائٹیز ہیڈڈ بائی دی ڈویژنل کمیشن. اس کا چیئرمین ڈویژنل کمشنر ہوتا ہے جموں میں, اور ان کا ایک ریجنل سیکرٹری بھی ہوتا ہے آفیشل, تو وہ بھی آنرری ہوتا ہے. اس کا بھی اسٹاف ہے, وہ اس کے انڈر کام کرتے ہیں. جو 3rd ٹائر ہمارا ہے وہ ڈسٹرکٹ ریڈ کراس سوسائٹی ہے, اور ڈسٹرکٹ ریڈ کراس سوسائٹی از ہیڈڈ بائی دا ڈسٹرکٹ ڈپٹی کمشنر اور دا ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر. تو اس کا بھی ایک کمیٹی بنی ہوئی ہوتی ہے. تو ایک ایگزیکٹو سیکرٹری بھی ہے نامنیٹ آن دس آنرری بیسس. تو وہاں اپنا, لیکن یہ تینوں اسٹرکچر جو ہیں یہ اپنے اپنے دائرے کار میں انڈیپینڈنٹ ہیں. اچھا, ہر ایک کام جو جاب ہے جو فنکشنز ہیں وہ ڈیفائنڈ ہے انڈر کنسٹیٹیوشن آف دا جے اینڈ کے ریڈ کراس. لیکن جو یو ٹی لیول ہے اس کی ایک کوآرڈینیشن ہوتی ہے, مانیٹرنگ ہوتی ہے, ریویو ہوتا ہے, اور بجٹ سارے کا سارا ہم ہی کوآرڈینیٹ کرتے ہیں. اسٹیٹ مینجمنٹ کمیٹی کے نیچے ہماری ایک اور کمیٹی ہوتی ہے جو ہمیں گائیڈ کرتی ہے, اور ہمارے جو معاملات ہوتے ہیں یم ساری سٹرکچرل یا ٹیکنیکل پارٹیز. اگر عام زائرین عام ناظرین تام یہ واتناو کہ ریڈ کراس سوسائٹی اصلاً کیا کام چھ کران. ہاں اصلاً اگر اس وچو زمینی سطحن پہ اگر اس وچو ریڈ کراس سوسائٹی ہز کام کیا یا یمو آز تام کیا کام کرمز, کم تم چیز کرمت یمو سۭتۍ اسہِ تھوڑا بہت انسپائریشن ملے, بیٚیہِ تہِ کرہو أسۍ رضا کران تِژھ ایسوسیشن یا تِژھ کامہِ ییٚمہِ سۭتۍ سماجس یا سٲنِس سوسائٹی فٲیدٕ. اور کس طریقے سے بھی آپ کو آپ نے اچھا سوال کہا. جہاں تک ریڈ کراس سوسائٹی کا تعلق ہے جموں کشمیر کا, یا اینی ریڈ کراس سوسائٹی آپریٹنگ انکلوڈنگ دا انٹرنیشنل ریڈ کراس, یہ انڈیپینڈنٹ اور اٹانمس ہیں, بٹ دی فنکشن از آگزلری ٹو دی گورنمنٹ. جو گورنمنٹ کام کرتی ہے ان کو سپورٹ کرتی ہے, فیسلٹیٹ کرتی ہے. ہیلتھ میں ہیلتھ ریلیف, جب کہیں کوئی نیچرل کلیمیٹیز ہوتی ہے, فلڈ آ گیا, فائر انسیڈنٹ ہو گیا, یا اسی طریقے سے کوئی اور کلیمٹی آ گئی, ہیلتھ ایمرجنسی, تو اس وقت ہم ان کو ریلیف دیتے ہیں. جو افیکٹڈ فیملیز ہیں یا جو بارڈر پر یہاں کہیں فائرنگ ہوتی ہے, جو وہاں وکٹم ہوتے ہیں, وکٹمز آف دا فائر, تو ان کو ہم مدد پہنچاتے ہیں, نقد یا جنس کائنڈ بھی دیتے ہیں, کیش بھی دیتے ہیں, کپڑے, راشن کٹس, یہ سامان, اور اسی طریقے سے میڈیکل ایڈ بھی ہم ان کو دے دیتے ہیں. میڈیکل ایڈ ہے, ہم میڈیکل کٹس ہوتے ہیں وہ ہم کو بھیج دیتے ہیں وہاں جس کو جو ضرورت ہوتی ہے. ایک تو ہم یہ کام کرتے ہیں. دوسرے اگر دیتے ہیں ہم فرسٹ ایڈ, یہ ہمارا منڈیٹ بھی ہے. فرسٹ ایڈ میں ہم گورنمنٹ کو مدد کرتے ہیں ٹو پرووائڈ ٹریننگز ٹو دی یوتھ, particularly in the schools, in the colleges, in the universities, یا اس سے باہر بھی جو یوتھ ہو, ہم ان کو فرسٹ ایڈ میں ٹریننگ دیتے ہیں. وہ 3 دن کی ٹریننگ ہوتی ہے, 5 دن کی, 1 ہفتے کی, اس کا ایک ماڈیول بنا ہوتا ہے.
تو کہیں ڈپٹی کمشنر ہمیں خود لکھتے ہیں یا کئی بھی انسٹیٹیوشنز ہمیں اپروچ کرتے ہیں اور ہم خود بھی وہاں ہم خود اپنی لیول بھی سلیکٹ کرتے ہیں اسکولز کو کالجز کو یا کہیں کلبس ہوتے ہیں یوتھ کلبس یا آرگنائزیشنز تو وہاں ہم ان کو فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ دیتے ہیں ان کو ہم فرسٹ ایڈ از ریکوائرڈ فار ایوری بڈی ہاؤس ہولڈ ایکٹیویٹی ہر ایک گھر والے کو پتا ہونا چاہیے ہمارے گھر میں کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے اس کو ہاؤ ٹریٹ اس کو کیسے کرنا ہے یہ جس کمز انڈر یا معمولی شراب گھر کس کچنس مز کام کران اتھ چھن یہ گژھِ پایا خون کت کن مطلب یہ ہمارا منڈیٹ ہے کوشش ہم کر رہے ہیں مطلب ایک ہی سال میں یا 2-3 سالوں میں سارا نہیں ہوتا ہے ہم ہر سال ہی کرتے ہیں پر ڈسٹرکٹ 3 یا 4 اس قسم کے ٹریننگ کیمپس ہوتے ہیں ڈپٹی کمشنرز آن دیئر اون ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں فیکلٹی. تو آپ کا وہ خود کا ورک فورس نہیں ہے آپ ایک آکسیلری آرگنائزیشن کے ساتھ سپورٹ آرگنائزیشن ہے لیکن ہم نے امپینل کیے ہیں جو اس کے ایکسپرٹس ہیں اسپیشلسٹس ہیں 2000 امپینل رجسٹرڈ تھا ہم اس کی ان کو خود بھی کرتے ہیں ہم آرگنائز میڈیکل کیمپس دیز فرسٹ ایڈ ٹریننگ کیمپس ڈپٹی کمشنرز آن دیئر اون کرتے ہیں ان کوآرڈینیشن ہم ان کو اس قسم کا وہ جو جہاں ایکسپرٹ ضرورت ہو وہ ہم ان کو بھیج دیتے ہیں. ایکسپرٹ یا سپورٹ سسٹم ضرورت کن تہ وزن سو سٹاف چھا ریڈ کراس سوسائٹی پنن آسان یا سہ سٹاف آسان سٹیٹک یا سہ سٹاف یا ات مز مثال کے طور پر کانٛہہ آفت آئی سہلاب آو 2014 مز ات مز سٹھاہ ورک فورس ضرورت یمن واریاہن دور دراز علاقن مز یا مشکل جائن پہ سامان واتناون ایڈ واتناون یہ کت کن چھو تُہۍ کران؟ پہلے میں ایک اس سوال کا آپ کو جواب دوں جہاں تک فرسٹ ایڈ ٹریننگ کا تعلق ہے اس کے لیے ہم نے آلریڈی ہمارے والنٹیئرس رجسٹرڈ کچھ ڈاکٹرز ہیں جو ہمارے پاس جو انہوں نے ٹریننگ سے لیے ہیں فرسٹ ایڈ کی گورنمنٹ آف انڈیا سے اور نیشنل ہیڈ کوارٹر جو ہمارا ریڈ کراس ہے وہ ہمارے پاس امپینلڈ. تو جب بھی اس فرسٹ ایڈ کی ضرورت پڑتی ہے ٹریننگ کے حوالے سے ہم ان کو بھیج دیتے ہیں تھوڑا بہت اس کو کسی کو وہ آنے جانے کا خرچہ وہ دیتے ہیں وہ کرتے ہیں. اور جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ کہیں فلڈ آ گیا یہاں کوئی ایسی ایونچولیٹی ہو وہ ہم نے ہر جگہ ہمارے یہ جو والنٹیئرس ہیں اپنا اسٹاف میں بہت کم ہوتا ہے ڈسٹرکٹ میں صرف ایک کلرک ہے بہت اونلی 1 ریڈ کراس کلرک جو ڈویژنل سوسائٹیز ہیں ان کا 5-6 ہے ہمارا بھی 4-5 آدمی کو یوٹی لیول پر کوئی زیادہ اسٹاف نہیں ہے لیکن والنٹیئر اصل ہم جو کام کرتے ہیں یہ تھرو والنٹیئر سے کرا ہمارا جو والنٹیئر فورس یہاں ہے یہ قریباً 1200 کے قریب 1500 کے قریب ہے لیکن ایکٹیو ان میں سے سمجھو 400-500 ہے. رجسٹرڈ یم آسان اس والنٹیئرز یمن نش رجسٹرڈ تو 1200-1500 ہے مگر تمو من 300-400 نفر 500 کے قریب وہ ایکٹیو ہیں یعنی جب بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے وہ 500 اویلیبل ہے 1200 تو ہے تھوڑا بہت فیٹک بھی آتا ہے یہ بھی دیٹس اے پرابلم ہے چیلنج ود دس والنٹیئر فورس کہ ان کو جب کوئی پوچھتا نہیں سالوں سال تو ایک فیٹک ہوتا ہے تو ان کو ضرورت اس بات کی ہے ان کو دوبارہ اس پروموٹ ری ایکٹیوائز کیا تو کوشش اس کے لیے بھی ہم کر رہے ہیں تھوڑا بہت ان کو آنراریم انسینٹیوائز ہم نے بجٹ میں پروویژن رکھا ہے ہو سکتا ہے اس سال اپروو ہوگا تو کوشش کریں گے جو آلریڈی ہمارا 1500 کا فورس ہے اس کو ری ایکٹیویٹ کریں گے لیکن سال جو ہمارا اس سال کا جو تھیم بھی ہے ہم نے آپ کو ایوری تھنگ وی ڈو کمز فرام دی ہارٹ یعنی والنٹریزم کو پروموٹ کرنا تو یہ تب بھی ممکن ہوگا جب ہم یوتھ کو ایکٹیویٹ انوالو کریں گے اپنی ایکٹیویٹی اور اس لیے بہت ہی ضروری ہے پرٹیکولرلی دا اسکولز دا جونیئر ریڈ کراس ان دا اسکولز اینڈ یوتھ ریڈ کراس ان دا کالجز اٹ مسٹ بی آور فوکس. اور ایسا ہی میسیج میں بھی یونین ہیلتھ منسٹر نے کہا کہ آپ اپنے والنٹیئر فورس کو ینگ یوتھ کو بچپن سے ان کے اندر انوالو اپنی ایکٹیویٹیز میں اور ان کو جتنی بھی ٹریننگ کی ضرورت ہے وہ ان کو دے دیجیے تاکہ وہ اپنے قوم اور کمیونٹی کی خدمت اچھے ڈھنگ سے اور پروفیشنل طریقے سے کر سکیں. یہ ہماری اور دوسرا یہ ہوتا ہے مثلا آپ کہتے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں اکثر یہ پوچھتے ہیں دیکھیے ہمارا بہت ہی ہماری جو جموں کشمیر ہے یہ ڈیزاسٹر پرون اور اسٹریٹجیکلی بھی اس کی لوکیشن امپورٹنٹ ہے. اٹ از لوکیٹڈ فاردسٹ فرام دا سینٹر لوکیٹڈ ایٹ دی لاسٹ اینڈ آف دا بارڈر. تو یہاں جو چیزیں جو دوسری ریاستوں کو جو سہولیتیں دستیاب ہیں
چونکہ دوری کی وجہ سے ایکسیسیبلٹی کی وجہ سے ہمیں وہ نہیں ہے, لہٰذا یہاں والنٹیئر فورس کی بہت ضرورت. آپ کو معلوم ہے ہمارا جو یہ قومی راستہ ہے, قومی ہائی وے, یہ اکثر سرما کے اور اٹ از آور والنٹیئر آن دی نیشنل ہائی وے ان دی رامبن اینڈ بانہال سیکٹر who is always visible there, providing succor and support to the stranded. اچھا گو یُتھُے وَتھ بند چھِ گژھان تَمہِ وِزِ تہِ چھُ ریڈ کراس سوسائٹی ہمارے سارے والنٹیئرس لگے ہوئے ہوتے ہیں, والنٹیئرلی دے آر ڈوئنگ جابس پورے 6 مہینے. یہ چھُ اکھ نوٚو ڈائمینشن یُس مےٚ آز گۄڈٕنیٚتھ. اور اسی طریقے سے جو اسٹرینڈ ہمارے پیسنجرس ہوتے ہیں ایٹ جموں بس اسٹیشن اور ریلوے اسٹیشن, ڈسٹرکٹ ریڈ کراس سوسائٹی اینڈ ڈویژنل ریڈ کراس سوسائٹی جموں, وہ وہاں ان کی خدمت کرتے ہیں, والنٹیئرلی ان کے پاس راشن کٹس بھیجتے ہیں. یہ علاقن گریز تلیل تتہ واریاہس کالس بند. ہاں یہ آپ نے اچھا کیا, دس از اے پرابلم دیٹ وی ہیو ٹو ایڈریس. اچھا ہاں ہم یہ کوشش کر رہے ہیں اس سال سے ہماری کوشش ہوگی ایک ڈیڈیکیٹڈ والنٹ فورس کو ہم تیار کریں گے وچ ول فیسلٹیٹ اینڈ سپورٹ دا گورنمنٹ ایکشن آن دس. یہ جو یاترا ہوتی ہے امرناتھ یاترا, اس کے لیے. اور دوسری جو آپ نے کہا, چاہے یہ گریز کا ہو, چاہے کرنا مچل کا ہو, یہ راستے بند ہوتے, چاہے ہمارا یہاں یہ جو مغل روڈ ہے, چونکہ یہ بھی ہلی ایریا ہے, اس ایریا میں ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہمارے ذہن میں ہے, ہماری پرائیورٹی فوکس کرن, کیونکہ پتمہ لٹہ واریاہ لٹہ گئی تتہ ایکسیڈنٹ روٗد پینہٕ سۭتۍ گگرایہِ یا وُزمل سۭتۍ گُزریے تتہِ لُکھ, یا تمن ٲس فرسٹ ایڈٕچ ضرورت, تمن پٮ۪ٹھ چھِ کٲم کرنٕچ زیادٕ ضرورت. نہیں یہ جو ہے ریلیف وغیرہ یہ تو پہنچا دیتے ہیں, کیونکہ ڈسٹرکٹ ریڈ کراس کمیٹیز جو ہیں ہیڈڈ بائی ڈپٹی کمشنر, ان کے پاس جو ہی وہ تو کنیکٹڈ ہوتے ہیں. ان کے علاقے میں کوئی حادثہ ہو گیا یا اس قسم کی کوئی صورتحال ہو گئی, دے آر امپاورڈ اینڈ منڈیٹڈ ٹو پرووائڈ ہیلپ. کہیں ضرورت پڑے تو فائنانشل ایڈ ضرورت پڑے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس میں ایک ڈیڈیکیٹڈ والنٹیئر فورس بلٹ اپ ہو جو وہاں کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ڈسپوزل پر رہے جب بھی کوئی ایمرجنسی یا کرائسس سچویشن ان بارڈر علاقوں میں ہوں جہاں راستہ کبھی کبھی اکثر بند ہوتا ہے, ایکسکلوسیو ان کے ڈسپوزل پر ہوں. دس از ان اور دس. ات دوران آو مےٚ ذہنس منٛز اکھ سوال کہ تُہۍ چھِو ایڈ تہِ دِوان, تُہۍ چھِو مدد تہِ واتناوان, یُس تۄہہِ یہِ بجٹ چھُ اتھ خرچہِ گژھان چھُ, امیُک کیاہ سورس چھُ اَسہِ چھا گورمنٹ کِس بجٹس منٛز آسان, یا اَسہِ چھِ اتھ منٛز چھُ کانٛہہ ڈونیٹ کران, یا ڈونیٹ اگر کرُن یژھِ کانٛہہ تمہِ خٲطرٕ کیاہ پزِ کرُن؟ بہت اچھا یُس بجٹ چھُ آسان اتھ منٛز چھُنہٕ گورمنٹُک تیوٗت آسان کِہیٖنۍ. ٹھیک, 50-60 لاکھ روپیہ دیتے ہیں ہمیں, وہ بس اتنا. ٹھیک, باقی چھُ اَسہِ دِوان جو بجٹ ہوتا ہے ہمارا, وہ جو ہمارے گورنمنٹ ملازم ہیں, چاہے اسٹیٹ گورنمنٹ کے ہیں چاہے سینٹرل گورنمنٹ کے, وہ منڈیٹری ان کا گورنمنٹ آرڈر بائی ورچو آف گورنمنٹ آرڈر ان کو ڈونیٹ کرنا پڑتا ہے, کنٹریبیوٹ کرنا ہے منتھلی, وہ اپنی پے اسکیل کے حساب سے. ہو سکتا ہے میرے خیال میں شاید آپ نہیں دیتے ہوں گے, ممکن آپ کو بھی آپ کا بھی کٹ نہیں, ہم دیتے ہیں ریڈ کراس سوسائٹی وہ جو وہ بہت بڑا سورس ہے. انڈائریکٹلی وہ بھی گورنمنٹ ہی دیتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ ملازم دیتے ہیں, وہ جاتا ہے ڈی سی کو اپنا سورس جاتا ہے, وہ سارا ہمارے پاس نہیں آتا. جو ڈسٹرکٹ لیول امپلائیز ہیں وہ ڈی سی کو جاتا ہے, جو ڈویژنل امپلائیز ہیں وہ ڈویژنل کمشنرس کو جاتا ہے, اور جو اسٹیٹ لیول ہیں یوٹی لیول ہیں وہ ہمیں آتا ہے. ایک تو وہ ہے, دوسرا فنڈ ریز ہم کرتے ہیں, اسکول کو ہم بیچتے ہیں وہ یہ لاٹری وغیرہ ٹکٹس, وہاں سے ہمیں پچھلے سال ہمیں کچھ 8.5 لاکھ کے قریب مل گیا. تھوڑی سی حالات ٹھیک نہیں رکھے تو ادروائز 10-15 لاکھ وہ بھی ہمیں ملتا ہے. اور دوسری میں نے بہت اچھا دیکھا ہمارے ڈپٹی کمشنرز جو ہمارے ہیں, مطلب پرٹیکولرلی دیز ینگ آئی یہ بڑے انوویٹو بھی ہوتے ہیں. ہمارے ریاسی میں اس ڈی سی نے لگائی تھی یہ چیریٹی وال, اس نے چیریٹی وال بنا تھا, کیونکہ میں ہر ڈسٹرکٹ میں پھرا, میں نے ریویو کیا ہے تو کچھ اچھی چیز. تو چیریٹی وال ہے, وہاں ہر کوئی آتا ہے, کسی کے پاس کمل ہوتا ہے, کسی کے پاس برتن ہوتے ہیں, تو وہ وہاں دیتا ہے, تو وہ دیٹ آلسو بیکمز اے سورس کائنڈ ٹو دا ڈپٹی کمشنر. اسی طرح انہوں نے کہیں یہ تو ہماری چیریٹی آرگنائزیشن, ضرورت پڑی تو ہم چیریٹیز بھی جائیں گے, مساجد میں جائیں گے, بازار میں لوگوں سے کہیں. بلکہ آج کے دن میں جتنے بھی اہل ثروت لوگ میں ان سے گزارش کروں گا کہ ہماری جو ڈسٹرکٹ سوسائٹیز ہیں یا جو ہماری اسٹیٹ لیول سوسائٹی ہے, آپ کے پاس کوئی
पैसा हो, सदका के तौर, चैरिटी के तौर हमें दे दो, ताकि लोगों की हम कुछ मदद कर सकते हैं। हमारे पास अक्सर यही गरीब लोग आते हैं, नारद इस किस्म के लोगों के, ताकि हम अच्छी तरीके से बन। इट इज वेरी गुड एंड बेटर मगर चीज अक्सर आमद वुचन कि J&K रेड क्रॉस सोसाइटी या रेड क्रॉस सोसाइटी कुन तरफ तूत यह प्रचार कर कहें कि अस दीव सा डोनेशन एज कम्पेयर टू यम आजकल ऑर्गनाइजेशन या NGO बन या फलही इदार बन तम ज्यादा एडवर्टाइज करान या अवेयरनेस प्रोग्राम चलावान टेलीविजन पे एड करान या वगैरह करान, तत डोनेशन ज्यादा गसान लोकल डोनेशन अपार्ट फ्रॉम दिस गवर्नमेंट डोनेशन या गवर्नमेंट मुलाजिम दिवान तमे निश बरक्स लोकल डोनेशन सह ज्यादा गसान तिमन जमा एज कम्पेयर टू रेड क्रॉस सोसाइटी। अत पे काम करने जरूरत या अवेयरनेस प्रोग्राम पे मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि हमें इस फील्ड में जाने की जरूरत है। हमें डोनेशंस हमें बहुत पब्लिसिटी भी करनी चाहिए और लोगों के पास जाना चाहिए मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ चैनलों के क्या चैरिटीज जो हैं हमें दे दीजिए ताकि हम लोगों की खिदमत करें। ये वाकई इट्स एरिया ऑफ कंसर्न, वी मस्ट लुक टू दैट। ठीक है। अच्छा, जो तुहुन इस डोमेन सर क्या वो लिमिटेड है राहत और बचाव के साथ ही, या जो और भी हमारे तबके हैं बिलो पॉवर्टी लाइन लोग या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, उनके लिए आपका क्या? हमारा मैंडेट यही है, नेचुरल कैलेमिटीज या मैन मेड कैलेमिटीज और आल्सो हेल्थ केयर। तो ठीक, ये तो मैंडेट ही मैंडेट है, ऑक्सिलरी टू द गवर्नमेंट, बेसिकली ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड ही है। लेकिन हम अगर कोई गरीब है, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन है, अगर हम देखेंगे कितनी BPL पॉपुलेशन है, मैं चूंकि मैं पॉवर्टी का भी एक्सपर्ट हूँ, मैंने आपको बताया नहीं, आई एम द ऑथर ऑफ 5 बुक्स। जी, तो आपको ज़्यादा इंशाल्लाह ताला मेरी 5-4 किताबें अभी अगस्त में दोबारा नए सिरे से मतलब एडिशनल अपडेटेड 5 ऑलरेडी रिलीज। तो पॉवर्टी इट इज अ वास्ट सब्जेक्ट, लेकिन हमारी यहाँ की जो आबादी होगी वो करीबन 12-15% कम अज कम, सबों को हम नहीं दे सकते। हाँ, बिल्कुल। अलबत्ता ये है कि हम उसमें हमने ये फैसला लिया है कि जो कोई BPL होगा वाकई उसको मुस्तकिल जरूरत होगी, इतनी जरूरत है, तो ठीक है, डिप्टी कमिश्नर अगर रिकमेंड करता है हम उसको दे देंगे, कुछ मदद वो कर ले, कुछ हम कर लेंगे। इस तरीके से भी कोई ऐसी कोई इमरजेंसी आ पड़ती, कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, उसको मदद करनी है, तो गरीब ही इज द फर्स्ट प्रायोरिटी दैट वी आर डूइंग एंड दैट वी शुड डू। कोविड-19 के दौरान क्या कार्य कर दिए? कोविड-19 के दौरान में आपने बहुत कोविड-19 की बहुत हमने काम किया। हमने हर डिस्ट्रिक्ट्स में जितने हमारे 20 डिस्ट्रिक्ट्स थे, हमने हर जगह राशन किट्स पहुंचाए, डिप्टी कमिश्नर से पूछ के। और कुछ सोसाइटी जो बहुत सारी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन या चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने हमें लिस्ट भेजी थी। अच्छा। जो कहीं जामिया मस्जिद या मुकामी मसाजिद कमेटीज हैं, उन्होंने हमें लिस्ट भेजी, ये लोग हैं, इनको जरूरत है, राशन की जरूरत है, दवाई की जरूरत है, तो हमने उनको वो भेज दिया। वो कुछ करीबन हमारे पास 15 लाख के करीब पैसा था। 2 साल हम पूरा वो देते रहे, हर एक साल 10-12 लाख, दूसरे भी 10, वो हम देते रहे। हम उनको जितने लोग हमारे पास आ गए हमने उनको दे दी, मदद की हमने उनकी। आज कुछ रेड क्रॉस सोसाइटीज वो ब्लड कलेक्शन वैन्स भेजती हैं, क्योंकि कहीं सभी जगहों पे कैंप्स नहीं किए जा सकते, कहीं पे कोई डोनेशन करने के लिए लोग तैयार होते हैं, खून का अतिया देने के लिए तैयार होते हैं। तो आपका ऐसा कोई प्रपोजल है कि जैसे फार फ्लंग एरिया में हमें गाड़ी भेजेंगे, वहां से हमने बहुत ब्लड कलेक्शन, मतलब ये है, मैं आपको बताऊं, हम तो ये ब्लड डोनेशन पहले भी करते थे, और जहाँ जरूरत भी थी हम वीएनएस भेजते थे, हमारे वॉलंटियर्स जाते थे कहीं, ये मतलब इट हैज टू बी टाइड अप विद द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब हमारा यहाँ बन रहा है, इट्स नियरिंग कंप्लीशन, ब्लड बैंक वो बन गए। रेड क्रॉस सोसाइटी, हाँ, ये रेड क्रॉस अंडर स्मार्ट सिटी बन रहा है। अच्छा, लेकिन बन गए हमारी रेड क्रॉस 52 में। अच्छा। और इसका जो मशीनरी इक्विपमेंट है वो भी पहले आ गया है। मुझे लगा है इंशाल्लाह इसी साल से हमारा ब्लड बैंक होगी, ये दिस विल स्टार्ट ऑपरेटिंग। तो उसके साथ बहुत सारे इक्विपमेंट, वेन्स भी होंगे, व्हीकल्स भी, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ वो भेज दीजिए। अत जज्बस दिमो फरोग के मतलब खून दुन या अति दुन यम चीज, ताकि वक्त जरूरत हस्पताल में, ताकि रोरो सेल्फ सफिशिएंट इन चीजन। असल में ये जो हम रेड क्रॉस डे मना भी रहे हैं, आज भी कोई फंक्शंस हो रही हैं, असल में इनका मकसद ये भी होता है, एक तो वॉलंटियर्स को प्रमोट करो, और जो वॉलंटियर काम कर रहे हैं उनको रिकॉग्नाइज करो, उनको साथ साथ जो और लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, मैं भी आई एम वन, या जो हमारे जवान हैं, उनको हमने
اٹریکٹ کرنا ہے, ان کو ہم نے اٹریکٹ کرنا ہے ٹو جوائن دس نوبل کاز, ہیلپنگ پیپل والنٹرلی اینڈ سیلفلی ورشپ. وہ جو کسی نے مطلب وہ فارسی شعر بھی ہے, عبادت بجز خدمت خلقنی ناز تسبیح سجاد وہ دلکنی. اصل ورشپ تو یہی ہے. اور آپ نے ابتدا میں کچھ اسلام دینیات کے حساب سے میں بتا دیا, اس وقت ٹائم نہیں ہے میں اس میں نہیں جاؤں گا, لیکن قرآنی تعلیمات کا اگر خلاصہ صرف 3 لائنوں میں کیا جائے وہ یہ ہے اللہ کی عبادت کرو اور رسول اللہ کی عبادت کرو اور لوگوں کی خدمت کرو. اور خدمت خلق کی ہمارا مشن وداؤٹ اینی ڈسکرمنیشن, ہیلپنگ دی پیپل, ہیلپنگ دوز ان مذہب کہین چیز چھُنہٕ اتھ بٕتھِ ٹھرِ یِوان یِمن آرگنایزیشنن, مطلب اَسہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ رِسٹرکشن آسان, چاہے رنگ ٲسۍتن چاہے نسل ٲسۍتن چاہے اچھا اویرنیس کہِ حوالہٕ اگر أسۍ وَنو أزکہِ دۄہ کم کم پروگرام چھِ ریڈ کراس سوسایٹی JNK یس کَرٕنۍ تاکہِ اگر لُکھ وٕنکیٚس چھِ تِم تہِ اگر شرکت یژھن کَرُن تِمن پروگرامن منٛز. اکھ زٕ پروگرام گژھن بٔڑۍ 2 پروگرام. ایک پروگرام ہم کوٹھی باغ ہائی اسکول میں کر رہے ہیں, وہاں ڈویژن کمشنر صاحب آئے اور بھی ایڈمنسٹریشن کے لوگ آ رہے ہیں, وہ 11:30 بجے اسٹارٹ ہوگا. لیکن اس سے پہلے ہم نے لڑکوں کا پینٹنگ کمپٹیشن رکھا ہے, وہ اس وقت چل رہا ہوگا, 9 بجے سے اسٹارٹ ہو جائے گا. تو لیکن تاکہ ان کو بھی ہم یہ بتائیں کہ آپ لوگ بھی آہستہ آہستہ تیار ہو, لوگوں کی خدمت کرو, ایک خلوص ہونا چاہیے. اصل میں جب ہم کہتے ہیں نا فرام دی ہارٹ, دیٹ مین جو بھی کوئی ایکشن ہو وہ دل سے ہو اور خلوص سے ہو, وہ عبادت بن جاتے, اس میں ثواب بھی ہے اور لوگوں میں اس سے پذیرائی بھی ہوتی ہے. تو یہ ایک, اور اس جموں میں ایک ہے اور کچھ ڈسٹرکٹس میں بھی ہے جہاں یہ پروگرام سارے ایونٹس ہو جائیں گے. چلو بہت بہت شکر گزار ہیں ہم آپ کے, اس سٹھا شکر گزار کہ یتھ رتس دۄہس پٮ۪ٹھ یُس یہ رٕژ کٲم چھِ, یُس یہ رٕژ عمل چھِ, تُہۍ چھِو اتھ منٛز پہل قدمی کران کہ اللہ تعالیٰ یژھِن کہ أسۍ تہِ گژھو ناظریٖن یِمن کامٮ۪ن منٛز برونٛہہ برونٛہہ پکو, کیٛازِ یِم فلاحی کامہِ چھِ یِمے چھِ اصل تِم کامہِ یِم اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس دربارس منٛز سٮ۪ٹھاہ مقبوٗل چھِ. امہِ خٲطرٕ سانہِ طرفہٕ ٹیٖم گُڈ مارنِنٛگ JNK کہِ طرفہٕ دِلہٕ سان تۄہہِ شُکر گُزار, اکھ یور یِنہٕ خٲطرٕ, بیٚیہِ یہِ کہِ تُہۍ چھِو یِژھن رٕژن کامٮ۪ن منٛز پہل قدمی کران, بیٚیہِ ییٚلہِ تُہُنٛد سایہِ پتہٕ اَسہِ پٮ۪ٹھ آسہِ, اللہ تعالیٰ تھوٚو تُہُنٛد سایہِ تادیر اَسہِ پٮ۪ٹھ تہٕ تۄہہِ دِیُن امیُک اجر خٲر داران روٗزِن تۄہہِ پٮ۪ٹھ, آمیٖن یا رب العالمیٖن. أسۍ چھِ تُہُنٛد شُکر گُزار, بہت شُکریہ. ناظریٖن اَسہِ چھِ وۄمید کہِ یُس یہِ أزیُک پروگرام چھُ امہِ سۭتۍ یی سٮ۪ٹھاہ فٲیدٕ. أسۍ تہِ کرو یِمن کامٮ۪ن منٛز پہل, چاہے پتہٕ أسۍ سوسایٹی لیولہِ پٮ۪ٹھ پننٮ۪ن محلہٕ کٮ۪ن لیولن پٮ۪ٹھ کرو, پتہٕ کرو یِمن ایسوسیشنن منٛز تہِ جویِن, یا اگر محلس منٛز یا گامس منٛز پننِس قصبس منٛز کانٛہہ یِژھ ایسوسیشن آسہِ تتھ منٛز کرو أسۍ پنٕنۍ پارٹسپیشن رضا کارانہٕ. أزکِس دِیِو اَسہِ اِجازت, آز یِتُے, اللہ حافظ.